لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. آئیے اب حوروں کے ضمن میں قاصرات الطرف کا مطلب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حوروں کی تعریف میں 3 جگہ قاصرات الطرف ذکر فرمایا ہے. ایک سورہ رحمان کی آیہ نمبر 56 میں، ایک سورہ صافات کی آیہ نمبر 48 میں، اور ایک سورہ صاد کی آیہ نمبر 52. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عورت اپنی نگاہیں اپنے ہی خاوندوں پر جمائے رکھیں گی اور کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گی. تو وہ شرم و حیا والی عورتیں ہوں گی. قاصرات الطرف. حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ عورت اپنی نگاہیں اپنے خاوندوں پر ہی جمائے رکھیں گی، ان سے کسی کی جانب نگاہ نہ پھیریں گی. اللہ تعالی کی قسم، نہ تو وہ اپنی زینت کو کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے والی ہوں گی اور نہ کسی کو جھانکنے والی ہوں گی. اللہ اکبر. یعنی پاک باز عورت کے متعلق جو بات آتی ہے، شرم و حیا والی عورت کے متعلق، وہ جھانک تانک نہیں کرتی. جھانک تانک کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح اپنی نظروں کو سمیٹ کے رکھنا یہ اچھی بات ہوتی. اپنی نظروں کو وہاں مرکوز رکھنا جہاں وہ مرکوز رہیں، اور جو اچھی جگہ ہو، جو جائز جگہ ہو، یہی اچھی عورت ہوتی ہے. اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے، دنیا میں بھی یہ حکم ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دو. یہ نگاہ جو ہے یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو دل میں داخل ہو کر پھر فتنہ پیدا کرتی، پھر انسان اس طرف رجحان کرتا. تو نگاہوں کی حفاظت عورت اور مرد دونوں پر لازم ہے. یہ صرف عورت کا خاصہ نہیں ہے کہ بھئی تم تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو، تم تو اپنی نگاہیں بند کرو، اور مرد صاحب جہاں مرضی چاہے نگاہیں لگاتے رہے. نہیں، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کے رکھو. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ قاصرات الطرف کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے دلوں کو اور اپنے آپ کو اپنے خاوندوں تک ہی محدود رکھیں گے، کسی دوسرے کی جانب میلان نہیں کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ 3 جو کوالٹیز ہیں یہ عورت اور مرد دونوں میں ہونی چاہیے. دنیا میں اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو اور اپنے آپ کو، یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں، یہ انہی تک مرکوز رکھیں جہاں آپ کو شریعت نے اجازت دی. ادھر ادھر آنکھیں مٹکانا، ادھر ادھر آنکھوں سے جھانک تانک کرنا، غیر پر نظر ڈالنا، چاہے عورت ہو یا مرد، یہ فتنہ پیدا کرتا. پھر اپنے دل کو ایک جگہ لگانا اور نظر کو ایک جگہ رکھنا، خود فزیکلی کہیں اور ہونا، یہ ساری چیزیں منع ہے. بہرحال اب ایک اور جو ورڈ آتا ہے قرآن میں، وہ آتا ہے اطراب. اطراب یہ طرب کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ حور جو ہے وہ انسان کے ہم عمر ہوگی. تو انسان کے ہم عمر کو ترب کہتے ہیں. ترب. تو اطراب اس کی جمع ہے کہ حوریں ہم عمر ہوں گی. ابو عبیدہ اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ہم سر اور ہم عمر ہوگی. یعنی ہم سر سے مراد کہ بھئی ہم پلے کی ہوگی، برابری کی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی شوہر تو انٹیلیجنٹ ہے اور بیوی اس سے کوئی اس طرح کی انٹیلیجنٹ کانورسیشن ہی نہیں کر سکتی. حسین و جمیل تو ہے لیکن بات نہیں کر سکتی. ہم سر بھی ہوگی، ہم پلہ بھی ہوگی، ہم عمر بھی ہوگی. تو اس کے ساتھ جو رفاقت ہوگی اس میں مزہ آئے گا. اور کمال کی بات یہ ہوگی کہ ساری کی ساری حوریں ایسی ہوں گی. سبحان اللہ.
حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام ایک ہی عمر کی ہوں، یعنی 33 سال کی ہوں، حسن و جوانی میں، بالکل شباب پر، بالکل شباب پر، کہ ہر چیز ان کی اس وقت اس پیک پر ہوگی، جوانی کی پیک پر ہوگی، اندر باہر ہر چیز۔ اب آپ دیکھیں نا، جب عمر بہت کم ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے بدن بن جاتا ہے ذہن نہیں بنتا، کبھی ذہن بن جاتا ہے بدن نہیں بنتا، لیکن ایک عمر ہوتی ہے جس پہ بدن بھی اپنے حسن و جمال پر ہوتا ہے اور ذہن بھی اپنے حسن و جمال پر ہوتا ہے اور کمال پر ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ وہ بھرپور جوانی اور حسن والی ہوں گی، اور انسان کے ہم عمر کو اس کا ترب اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کی جو مٹی ہے ایک ہی وقت میں دونوں کو مس کرتی ہے، اور قرآن کریم میں یہ بتلانا کہ وہ ہم عمر ہوں گے، اس سے یہ وضع کرنا ہے کہ ان میں کوئی بوڑھی اور کوئی زیادہ عمر والی ایسے نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ کم عمر بچیاں ہوں گی کہ جن سے خواہش پوری نہ کی جا سکے۔ اسی طرح ایک اور ورڈ جو حور کے لیے آتا ہے وہ ہوتا ہے عروبن۔ عروبن یہ جمع ہے عروب کی، اور یہ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے خاوندوں کو پیار کرنے والی، اس لیے کہا عروبن اترابا۔ اتراب تو میں نے آپ کو بتا دیا، عرب کا مطلب کیا ہے؟ وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں کو پیار کرنے والی ہوں، تو ہم اثر بھی ہوں گی، ہم پلہ بھی ہوں گی، ہم فہم بھی ہوں گی، ہم سمجھ بھی ہوں گی، حسن و جمال کا پیکر ہوں گی، قاصرات و طرف ہوں گی، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، دلوں سے، جسموں سے، نگاہوں سے ساری کی ساری اپنے خاوند کی ہوگی، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگی؟ عرب والی بھی ہوگی، پیار کرنے والی بھی ہوگی۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ عروب وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی فرما بردار اور اس کی جانب محبوب ہو، تو فرما بردار بھی ہوں گی، اطاعت گزار بھی ہوں گی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عروب اس سے مراد عورت کا جمع کے وقت اپنے خاوند کے سامنے اچھے انداز سے لیٹنا اور نرمی کرنا مراد ہے۔ تو اس سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب وہ دونوں ملیں گے اور ان کی ملاقات ہوگی، جب جمع ہوگا، تو اس کو اس کے بھی آداب آتے ہوں گے، وہ بھی ایسے طریقے سے کرے گی کہ مرد کو اچھا لگے گا، اس میں بھی مرد کو انجوائے کرے گا، اس میں بھی اس کو پیار ملے گا، اور وہ چیز ملے گی جو اس خواہش کرتا، تو اس کو وہ آداب بھی آتے ہوں گے۔ مبرد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عروب وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ مفسرین کرام نے عرب کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ بے شک وہ عشق کرنے والی، پیار دلانے والی، ناز نخرے والی، آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ شہوت والی، یہ سارے الفاظ جو ہے عرب کے اوپر آتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ لفظ عرب سے اللہ تعالیٰ نے کتنی کوالٹیز اس میں جمع کر دی۔ تو لغت کے ماہرین، عربی زبان کے ماہرین، حدیثوں کے ماہرین، تفسیروں کے ماہرین، ان تمام لوگوں کی جو رائے ہے عرب کے متعلق، وہ یہاں میں نے آپ کے سامنے یہاں سمٹ کے یہ رکھ دی ہے کہ اب آپ کا ذہن جس طرف زیادہ رجحان کرے وہ چیز اس میں پائی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور ورڈ آتا ہے کواعب۔ کواعب، اچھا کہیں کہا نا عروبن اترابا، کہیں کواعب کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو کواعب جو ہے نا، کواعب کاعب کی جمع ہے، اور وہ ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی چھاتی، جس کے پستان جو ہے وہ ابھرے ہوئے۔ حضرت کلبی کہتے ہیں کہ گول پستان ابھرے ہوئے ہوں، اس کو کاعب کہتے ہیں۔ تو کواعب کاعب کی جمع ہے۔ اچھا، اس لفظ کا جو اصل معنی گولائی ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کے پستان انار کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے، نیچے کی جانب لٹکے ہوئے نہیں ہوں گے، اور ایسی عورت کو کواعب بھی کہا جاتا ہے اور نواحد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خیرات حسان، خیرات جمع ہے خیرات، اور حسان جمع ہے حسنہ کی۔
بس وہ اچھی صفت اور اعلیٰ اخلاق اور عادات والی ہوں گی، خوبصورت چہرے والی ہوں گی، تو اندر باہر حسن و جمال ہوگا، ظاہر کا بھی، باطن کا بھی، اخلاق کا بھی اور صفات کا بھی اور عادات کا بھی۔ حضرت وکی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو خیرہ ملے گی، اچھی صفتوں والی، اعلیٰ صفتوں والی، تو ہر مسلمان کو خیرہ ملے گی، اور ہر خیرہ کہ اس کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ان میں سے ہر دروازے سے ہر دن ایسے تحفے اور ہدایا اور بزرگی لے کر فرشتے داخل ہوں گے جو اس سے پہلے اس کو نہ ملے ہوں گے۔ وہ عورتیں نہ پریشان ہوں گی اور نہ وہ بدبودار ہوں گی، اور نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی، اور نہ خاوند کے علاوہ کسی اور کی جانب نظر اٹھانے والی۔ تو خیرہ کی ایک ڈیفینیشن تو ہمیں اس روایت سے مل جاتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام الفاظ کو ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک لفظ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حوروں کے انداز، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ہر چیز کھول کھول کر بیان کی ہے۔ ان کی ادائیں، ان کا مردوں کے لیے ہونا، ان کی نگاہوں کا پست ہونا، یہ حوروں کے حسن پر ایک بڑی جامع روایت ہے۔ اس کو امام طبرانی لے کر آتے ہیں۔ اس کی راویہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ارشاد حور عین کے متعلق مجھے کچھ بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حور کا معنی موٹی آنکھوں والی، دلچسپ سیاہ اور سفید آنکھوں والی، گدھ کے پروں کی طرح۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ارشاد خداوندی کہ انہم لؤلؤ مکنون کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی صفائی اس موتی کی طرح ہوگی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ارشاد خداوندی فیہن خیرات حسان اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ، اور حسان کا معنی یہ ہے کہ وہ چہرے کے لحاظ سے خوبصورت ہوں گی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول، مجھے کأنہم بیض مکنون اس کی بھی تفسیر بتلا دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کی باریکی ایسی ہوگی جیسے انڈوں کے اندر اس جھلی کی باریکی آپ دیکھتی ہیں کہ جو چھلکے کے قریب ہو۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، مجھے عرباً اترابا کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو اس دنیا سے بوڑھی، کمزور اعضاء والی، کمزور نظر والی جب قبض کی گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے بعد پیدا کرے گا تو ان کو کنواری بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا والی عورتوں کا بھی ذکر ہے، اور حوریں تو ہوں گی ایسی کہ جو کنواری ہوں گی تو بالکل انہیں کسی نے چھوا ہوگا، اور یہ دنیا والی عورتیں بھی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہر ملاقات کے بعد پھر کنواری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت میں تو کسی چیز پہ زوال ہے ہی نہیں، کوئی تغیر ہی نہیں ہے۔ حسن و جمال بڑھے گا، چیز کوئی گھٹے گی نہیں، بڑھے گی ضرور، گھٹے گی نہیں۔ اسی طرح جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دنیاوی عورتوں کو حوروں پر فضیلت ہے، تو یہ جو روایت ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی، یہ خواتین اکثر پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ تینیں تو حوریں مل جائیں گی، تو بھئی حوریں تو ملیں گی، ساتھ تم بھی تو ملو گی، اور تم تو حوروں سے افضل ہو۔ حضرت ام سلمہ کی جو روایت میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ انہوں نے حضور سے دریافت کیا تھا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ حور عین سے ڈائریکٹ انہوں نے حور عین سے مقابل کیا کہ بھئی یہاں کی عورتیں اچھی ہیں یا حور عین اچھی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں کہ جس طرح ظاہر کا ریشم اندر کے کپڑے سے افضل ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے اس کی وجہ پوچھی،
تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزوں کی وجہ سے اور ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا. ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو انگیٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی، یعنی کہ ان کے بدن سے ایسے خوشبوؤں کی بالکل خوشبوؤں کا معطر ہوگا ان کا بدن خوشبوؤں سے، اور ان کی کنگیاں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی، اور وہ ساتھ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہیں مریں گی. نحن الخالدات فلا نموت ونحن النعمات فلا تبئس ابدا، اور ہم ناز نخرے والیاں ہیں، کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوں گی، اور ہم ٹھہرنے والیاں ہیں، کبھی کسی جگہ کوچ کر کے نہ جائیں گی، اور ہم راضی ہونے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی. سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے. طوبی لمن کان لہ وکان لنا. حضرت حبان بن ابی حبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے حوروں پر فضیلت عطا فرمائی جائے گی، تو درجے میں بھی اور حسن میں بھی. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی عورتیں حوروں سے 70,000 گنا افضل ہوں گی، یعنی کہ 70,000 گنا سے مراد کیا ہے کہ انفینٹلی مور پریٹیئر اینڈ مور بیوٹیفل، مور اٹریکٹیو، فار بیٹر دین حور. یہ تذکرۃ القرطبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 774 کے اوپر یہ روایت آتی ہے، یہ قول آتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.